یا ANP ایسی جماعتیں دیکھیں پاکستان میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا جو کہ PTI کے ہمارے دوست نہیں مانتے تھے کہ ووٹ شخصیات کے پاکستان کی پیپلز پارٹی ختم ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی ووٹ اگر ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ یار اگر پیپلز پارٹی میں تو وہ بھٹو خاندان کے ہیں نون میں تو میاں صاحب کے ہیں PTI میں تو عمران خان کے ہیں تو شخصیت یا پھر آپ جائیں JOI میں جائیں تو محمد فضل الرحمان صاحب کے ہیں ANP میں خان غنی خان فیملی کے یا بادشاہ خان فیملی کے تو وہ یہ ہوتے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شخصیات کے ووٹ نہیں ہوتے ہیں اور خاندانی سیاست نہیں ہوتی ہے تو خاندانی سیاست بھی چل رہی ہے شخصیات بھی چل رہے ہیں سب کچھ چل رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن جو ایکٹ جس قسم کے PTI نے کیے ہیں خاص کر 9 مئی کے حوالے سے کیے ہیں تو اس پہ تو ایک واضح میں سمجھتا ہوں کہ عدالت تھا اس کے بعد میں نے ایک پریس ٹاک کی اور اس کے بعد بھی میں نے چند دنوں تک ایک پریس ٹاک کی جسے میں نے صوبے سے اور صوبائی وزیر اعلیٰ سے یہ بات کی تھی کہ میں وفاق میں آپ کا نمائندہ بنوں گا آپ کا مقدمہ لڑوں گا صوبے کا مقدمہ لڑوں گا اور میں کبھی بھی صوبے اور مرکز کے درمیان جو ہے وہ نفرت نہیں پھیلاؤں گا بلکہ میں کوشش کروں گا خون کا کردار ادا کروں میں کبھی بھی گورنر ہاؤس جو ہے وہ CM ہاؤس کے خلاف سازش و کر نہیں پاؤں لیکن وہ سمجھے کہ میں نے شاید کوئی کمزوری کا مظاہرہ کیا یا کوئی ایسی چیز تھی میں نے مقابلے کی دعوت دی پھر ان سے میں نے کہا آپ بلا لیں ہم آ جائیں گے میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں کوئی کمزور شخص تھا یا کوئی کسی کمزور پارٹی سے تھا میں صوبے کی بہتری کے لیے بات کر رہا ہوں صوبے کی امن و امان کے لیے بات کر رہا ہوں صوبے کی اکانومی کے لیے بات کر رہا ہوں لیکن جو ان کا عادت ہے کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے جب انڈیا جاتے ہیں افغانستان جاتے ہیں یورپ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں کہتے ہیں آپ لوگوں سے ہمیں زیادہ پتہ ہے آپ کے ملک کے متعلق بقول عمران خان صاحب کی جدھر بھی جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس ملک کے متعلق مجھے سب سے زیادہ تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں شاید کوئی یوتھی ہوں یا ان کا کوئی MP ہے میں نے منسٹر جن کو روزانہ گالیاں دیتے اور بےعزت کرتے ہیں تاکہ وہ سنے گا لیکن میں نے کہا کہ یہ نہیں ہے آپ اگر جو بات کریں گے آپ اس کا جواب ملے گا لیکن آپ بتائیں کہ آپ نے 10 سال کیا کیے صوبے کے لیے آپ کے آگے روڈ میپ کیا ہے آپ صوبے کی ترقی کی بات کریں سیاست ہے لڑائی ہم اپنی لڑ لیں گے جو بھی ہے سیاست ہم اپنی کر لیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ صوبے میں امن و امان ہو صوبے میں امن و امان ہوگا تو صوبے میں بزنس مین آئیں گے یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے نہیں ہوگا تو کوئی نہیں ہے اسی طریقے سے کاروبار چلیں گے اسی طریقے سے لوگوں کو روزگار ملے گا چیزیں ہوں گی یہ صوبے کی بہتری کے لیے جب میں سوال کرتا ہوں کہ یار 15 سال سے فرسٹ کلاس کرکٹ یہاں پر نہیں ہوئی کھیلوں کے میدان غیر آباد ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ آپ 3 ارب روپے رکھ رہے ہیں اپنی یونیورسٹیوں کے لیے جہاں پہ 34 یونیورسٹی ہیں جس میں سے 26 وائس چانسلر بھی ہیں پھر آپ 3 ارب روپے پچھلے سال بھی رکھے اس سال بھی آپ نے رکھے آپ مقابلہ کرتے ہیں باقی صوبوں کے ساتھ پنجاب نے 5 سے 7 ارب روپے رکھے ہیں سندھ نے 25 ارب روپے رکھے ہیں تو ہیلتھ کی پوزیشن ہیلتھ کے حوالے سے آپ ڈیٹا نکال لیں ساری دنیا ڈیٹا نکال لیں کہ خیبر پختونخوا سے کتنے لوگ علاج کرانے کے لیے سندھ گئے ہیں اور سندھ سے کتنے لوگ جو ہیں یہاں پر آئے ہیں یا پنجاب سے یا بلوچستان سے کیونکہ ہمارا 10 سال میں تو ہیلتھ سسٹم بہت ٹھیک ہو جائے گا ان کے بڑے بڑے یہاں پہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ٹھیک ہے امریکہ تک کے لوگ بیٹھے ہیں جو ان کے رشتہ دار ہیں جو اس کو ٹھیک کر رہے ہیں تو حق تو یہ ہے کہ ہمارے خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پنجاب سندھ اور بلوچستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں یہ سارے لوگ جا رہے ہیں سندھ میں لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ سندھ کا ماڈل اچھا ہے یا KP کا کوئی ماڈل اچھا ہے یا کسی اور صوبے کا اچھا ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے ہیلتھی کمپٹیشن یہ ہونا چاہیے کہ 3 ارب روپے اگر سندھ نے 25 ارب رکھے 30 ارب رکھیں اگر آپ کہتے ہیں آپ یوتھ کی بات کرتے ہیں سندھ نے تو پچھلی حکومت میں اسٹوڈنٹ یونین پابندی ختم کر دی آپ بھی ختم کر دیں آپ بھی کھیلوں کے میدان آباد کر دیں کبھی سندھ نے یہ رونا نہیں رویا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تنخواہ دینے کے لیے آپ تو روزانہ روتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 سال میں آپ نے کیا کیا کہ آپ کو تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں ہم نے تو ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا 2008 سے 13 تک آپ نے بھی دیکھا جس میں آپ لوگوں نے بھی قربانی دی جس میں سیاستدانوں نے بھی دی سول سوسائٹی نے بھی دی فوجیوں نے بھی دی پولیس کے جوانوں نے بھی دی تمام طبقے فکر کے لوگوں نے دی ایک پرامن صوبے کے حوالے کیا تھا آج صوبے کی سچویشن آپ دیکھ لیں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ صوبے کا حالات ٹھیک ہے تو بھی مان لیں ٹھیک ہے اگر یہ بدامنی آئی ہے تو کیوں بدامنی آئی ہے کس وجہ سے آئی ہے اس کو بھی دیکھیں نا کس کیوں آئی ہے آپ تو کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کا کام ہے لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بحال کرنا گورنمنٹ کو جو ہے ریٹ آف گورنمنٹ قائم کرنا تو صوبہ کریں آپ وسائل کی بات کرتے ہیں کسی کے پاس کوئی ڈیٹا ایسا نہیں ہے کوئی کہتا ہے 500 ارب دینے کوئی کہتا ہے 700 ارب دینے NFC ایوارڈ جو پچھلے دور میں ہوا تھا 2009 میں آصف علی زرداری صاحب کے دور میں 7th NFC ایوارڈ اس کے بعد کوئی NFC ایوارڈ امپلیمنٹ نہیں ہوا ان کی حکومت مرکز میں بھی تھی صوبے میں نہیں ہوا یہ صوبائی جو وسائل ہیں جو مرکز آپ کہہ رہے ہیں وہ تو عمران خان بھی وزیر اعظم سے کبھی انہوں نے مانگے انہوں نے ڈر کے ہمارے وہاں پر آواز نہیں اٹھائی ایسا کہ ہماری نوکری چلی جائے لیکن ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بیٹھ کر ایک اپنا مقدمہ بنانا چاہیے وفاق کے لیے ہمارے جتنے پیسے وفاق کے دینے ہیں چاہے وہ پھر اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے اس وقت تمام سیس بھی وفاق لے رہے ہیں 28 دن میں ہمارا حق بنتا ہے ہم سستی بجلی پیدا کر رہے ہیں
ہم جو ہے وہ گیس پیدا کر رہے ہیں. ہم 90,000 بیرل اگر تیل پیدا ہو تو 50,000 بیرل ہم پیدا کر رہے ہیں. اگر یہ چیزیں ہیں تو آئین بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلا ہمارا بنتا ہے, اس کے بعد پھر باقی صوبوں کا ہوتا ہے. وہ سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ بجلی کی ہمارے پاس ہے, گیس کی ہمارے پاس ہے. لیکن جب گندم کا سیزن آتا ہے تو پنجاب ہماری گندم بند کر دیتا ہے, آٹے کا سیزن آتا ہے تو آٹا بند کر دیتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی چیز بند کریں گے, لیکن ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ایک ڈی سی 16 گریڈ کا افسر آ کے یہ چیزیں بند کر دیتا ہے تو ہمارے لوگ بھی محسوس کرتے ہیں پنجاب ہم پہ گندم کیوں بند کرتے ہیں, آٹا کیوں بند کیا ہمارا, اور ہم تو اپنے وسائل دے رہے ہیں. آج بھی ہمارے پانی کا شیئر 1991 اکاؤنٹ کے بعد ہمارے پانی کا شیئر بنتا تھا, تینوں صوبوں کو اپنا حصہ مل گیا سوائے خیبر پختونخوا. اگر آپ رینی کینال کی بات کریں, اگر آپ تھر کینال کی بات کریں, اگر آپ کچی کینال کی بات کریں, تینوں صوبوں میں نہریں بن گئی ہیں سوائے خیبر پختونخوا کے. تو یہ چیز ابھی ہم نے پر ایم ایس اے ووٹر کپ کیا چشمہ ریف کینال کا ایشو, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اسی سال چشمہ ریف کینال کی افتتاح کریں گے. تاکہ اب ہم یہ نہیں کہا کہ یہ پانی اگر پنجاب نے یا سندھ یا بلوچستان نے خرچ کیا تو ہمارے اتنے پیسے بنتے ہیں, بندے تو ہیں, لیکن ہم نے تو یہ کیس نہیں پریزنٹ کیا کہ ہمارے یہ پیسے فائدہ دیں, تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک ٹاسک فورس بنائیں, ایک گرگا بنائیں, تاکہ ہم ایک مقدمہ تیار کریں وفات کے لیے, اور ہم دلیل اور دلائل سے اپنا مقدمہ جیتیں. ہم فلمی ڈائلاگ سے یا گانے سے نہیں جیتے, نہ فلمی ڈائلاگ سے مقدمہ جیتا جاتا ہے نہ گانے سے جیتا جاتا ہے. مقدمہ ہمیشہ دلیل اور دلائل سے جیتا ہے. تو ہم دلیل اور دلائل کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں. آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بجلی کا اوپر تو بند کر لینا, کسی نے منع کیا؟ صبح اس کے پاس ہے, کر لے بند, اختیار اتنا ہے کہ بند کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے, 3 ڈسپوز ہیں صوبے کے, پیسکو, ٹیسکو اور جو ہے ہزارہ کا ہیسکو کہتے ہیں, جو 3 ڈسپوز ہیں صوبے حکومت سنبھال. ہاں جو پیسے جو حساب کتاب مرکز کا پرانا ہے وہ کرنا ہے, اس کے پاس بیٹھ جائیں, جو پیسے آپس میں لینے دینے وہ کر لیں. لیکن آج کے بعد پھر صوبائی حکومت چلانا شروع کر دے, اس میں 24 گھنٹے بجلی جو ہے وہ دیتے رہیں, ادھر بیٹھے رہیں, چاہے بٹن آف کرتے ہیں چاہے آن کرتے ہیں, چاہے جو بھی کرتے ہیں ان کی مرضی. یہ آسان طریقہ ہے, اس میں کوئی طریقہ کار نہیں, چاہے بیٹھیں اور اس کو خود لے لیں, لیکن لیں گے نہیں. یہ صرف بات تک ہے. یہ چیزیں جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو اعتماد میں لانا چاہیے, لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے اور چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور سب جب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان گئے تھے بلاول حسن زرداری صاحب, وہاں پر اپنی پارٹی کے لوگوں نے اور وہاں پہ پارلیمنٹرین نے کوئی ریزرویشن ہے کی تھی. خیبر پختونخوا میں بھی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن اسی چیز پہ ہوئی تھی. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ میں اے پی سی جو ہے وہ بلاؤں گا, اور اس کے بعد ایک فیصلہ ہوگا. میری وزیر اعظم صاحب سے شاید اسی ہفتے یا اگلے ہفتے میٹنگ ہو, اور میں نے اسے کہا ہے میڈیا کے ذریعے کہ آپ اے پی سی فل فور بلائیں. خدا نخواستہ آپ اس لیے نہ انتظار کریں تاکہ خدا نخواستہ ایسا ثانیہ اور اس کے بعد آپ اے پی سی بھی بلائیں اور سب کچھ کریں. تو ابھی بلائیں, اور اس کے اوپر آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لیں. جب ڈیرہ اسماعیل خان میں, جو کہ میرے علاقہ بھی وسیم صاحب کے, جہاں پر ججا ہوا ہو رہے ہیں, جہاں پر قسم میں جتنے سے لوگ شہید ہو رہے ہیں, جہاں پر فوج اور پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, جہاں پر ہیلتھ کے جو ہے وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں, جہاں پر جو ہے بھتے دیے جا رہے ہیں, لکی سیمنٹ فیکٹری کے حوالے سے سی ایم صاحب خود کہہ کہ میں بھی بھتا دیتا ہوں. جب کہ صوبے کا چیف سیکرٹری بھتا دیتا ہے تو آپ اور میں پھر رہ گئے, پھر تو مطلب ہے کہ جب وہ خود کا مانتا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے اس کے حوالے سے بیٹھ کر, اگر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں میں ہلکے میں نہیں گھوم سکتا ہوں, شام کے بعد آپ مجھے بتائیں آپ کے وہاں پر نمائندگان خیبر پختونخوا کے ساؤتھ ڈسٹرکٹس میں ان سے رپورٹ طلب کریں کہ کیا سولوشن ہے. تو اس کے لیے بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے تو میں بتاؤں گا کہ میں نعمان کیسے بات کیا جا سکتا ہے. اب نعمان ہم نے بات کرنا ہمارے ٹاپ لیول. اب اس پہ سب تمام لوگوں کو, اس پہ ہم نے اسی پہ آپریشن پہ ان چیزوں میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہم اس پہ یہ نہیں کریں گے یار میں نے سیاست کرنی, میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. پھر بیچ میں آیا تھا کہ یار میٹنگ ہوئی اپیکس کمیٹی میں, اس میں جو ہے وہ شاید آپریشن کا آفیشیلی انہوں نے کہا کہ ایک بات میڈیا میں چلی تھی کہ جی ہو گیا. میں نے کہا کہ ہمارے صوبے کی چیز روٹین ہے, نہ تو صوبائی اسمبلی کو آن بورڈ لیا ہے, نہ کوئی وہ کیا ہے اے پی سی کے اس حوالے سے, یا پھر کوئی لا اینڈ آرڈر پہ کوئی اسپیشل اجلاس کابینہ کبھی تک نہیں بلایا, اپیکس کمیٹی تک کا اجلاس نہیں بلایا. اس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے. لیکن مجھے کل سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شاید